بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم۔ ترجمہ ان آیات کا ہے، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی عمل، کوئی برا کام اور لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے سامان سفر ساتھ لے جایا کرو، اور سب سے بہتر سامان سفر پرہیزگاری ہے۔ پس اے عقل مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کیا کرو۔ اور سورہ آل عمران کی آیت میں فرمایا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے۔ اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے ہر اس شخص پر کہ جو اس کے گھر کی طرف پہنچنے کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ محترم حضرات، خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن حج ہے، اور حج خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر مخصوص ایام میں مخصوص اعمال کے کرنے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے حج کو، اس کے طواف کو، صفا مروہ کی سعی کو، میدان عرفات میں حاضری کو، مزدلفہ اور منی میں حاضری کو، قربانی کو، وہاں قیام کرنے کو دین کا ایک رکن قرار دیا ہے۔ یہود کا اعتراض تھا کہ بیت المقدس کو قبلہ تبدیل کر دیا گیا، اس کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیوں بیت المقدس کو قبلہ ختم کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا۔ لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ بائبل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 450 برس کے بعد بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ ہیکل سلیمانی کہ وہاں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوئی۔ سلاطین باب 6 آیت نمبر 1 میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ جبکہ دنیا جانتی ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ سے 900 برس قبل تقریباً تشریف لائے۔ گویا خانہ کعبہ کی تعمیر بیت المقدس کی تعمیر سے تقریباً 1400 سال پہلے ہوئی۔ معلوم ہوا کہ پہلا گھر جو دنیا میں توحید کے اعلان کے لیے بنایا گیا، پہلا گھر جو شرک اور کفر سے بیزاری کے اعلان کے لیے بنایا گیا، وہ خانہ کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے، مبارک گھر۔ یہ ہدایت ہے تمام عالموں کے لیے، اس میں نشانیاں ہیں اور اس میں مقام ابراہیم ہے۔ اس میں یعنی خانہ کعبہ میں ایسی نشانیاں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، جس کو اللہ نے قبلہ توحید کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ عزیزو، ایک سنسان ریگستان میں بنایا گیا یہ مرکز جو توحید کا مرکز ہے، آج بھی موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ
دنیا بھر سے آنے والوں کے لیے رزق کا، کھانے اور پانی کا یہ مقام ہے، امن اور سکون کا یہ گھر ہے، جہاں انسان تو انسان، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں تک کو امن حاصل ہے۔ وہاں کسی کیڑے مکوڑے کو بھی مارنا اور کسی جانور کا شکار کرنا بھی منع ہے۔ یہ مقام مکہ مکرمہ ایسا مقام ہے کہ جو قدرتی آفات سے اور بدامنی اور فسادات سے ہر دور میں محفوظ رہا ہے۔ اللہ نے اس گھر کی عظمت کو مزید ثابت اور واضح کرنے کے لیے یمن کے ایک عیسائی بادشاہ ابرہہ کو، جو ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک لشکر لے کر چلا تھا، اس کو اللہ نے ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا۔ دنیا کی تاریخ کے ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے کہ وہ اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ آیا تھا، لیکن ناکام اور نامراد ہو کر ذلیل اور رسوا ہو کر مارا گیا تھا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس، جس کے لیے یہودیوں کا اصرار ہے کہ اسی کو مرکز توحید بننا چاہیے، اس کو شہید کرنے والوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا۔ ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہے، خانہ کعبہ ہی وہ مقام ہے جس کو توحید کے مرکز کے طور پر اللہ نے پسند فرما رکھا ہے، اور اسی لیے اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، جن کی توحید کی آواز کو پورے عالم میں سنا گیا، ان کو اس شہر مکہ میں پیدا فرمایا تاکہ توحید کے اس مرکز سے ساری دنیا کا رابطہ قریبی اور مضبوط اور نزدیکی رہے۔ دنیا کے درمیان میں واقع یہ گھر اس بات کا مستحق ہے کہ لوگ اس کی زیارت کریں اور پوری دنیا سے وہاں حاضر ہوں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اس کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ عزیزو، جو شخص بھی اتنی دولت رکھتا ہو جس سے وہ اپنے وطن سے مکہ مکرمہ تک آنے جانے کے مصارف برداشت کر سکے اور سفر اور اہل و عیال کے اخراجات پر قادر ہو، راستے پرامن اور صاف ہوں، وہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس مبارک مقام کی زیارت کے لیے حاضر ہو۔ یہ اسلام کا حکم ہے اور یہ دین کا رکن ہے تاکہ وہ حج کرے۔ عزیزو، حج میں تاخیر سخت گناہ ہے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ من ملک زاد وراحلۃ الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا، یعنی جو توشے اور سواری کی استطاعت رکھتا ہو اور بیت اللہ تک آ سکتا ہو اور حج نہ کرے، تو اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو اور وہ نہیں آیا تو کوئی رکاوٹ نہیں کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے۔ عزیزو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کئی لوگ شادی، ملازمت، نوکری وغیرہ کے بہانے سے حج سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کئی لوگ اپنی اولادوں کی شادی اور مکان کی تعمیر کے بہانے بتاتے ہیں۔ یہ سب شیطانی وساوس ہیں، اور ان وجوہات سے حج میں تاخیر جائز نہیں ہے۔ حج میں بے شک حلال کمائی مطلوب ہے، حرام کمائی کا حج قبول نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں حج کے حکم کے ساتھ اللہ کا حکم ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج بے شک حلال کمائی کا مطلوب ہے، حرام کمائی کا حج قبول نہیں۔ قرآن کریم میں حج کے حکم کے ساتھ حکم ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، تو جو کوئی ان میں حج کی نیت کر لے تو کوئی شہوانی فعل، کوئی گناہ کی بات اور کوئی جھگڑا نہ کرے، اور تم جو بھی اچھا کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حج کے لیے حاجی کو ضروری ہے کہ وہ ہر گناہ سے بچے۔ میرے عزیز، و حج کیا ہے؟ آپ اگر توجہ کے ساتھ سنیں کہ حج کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ آدمی حج کا ارادہ کرے
تو اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچنے کا ارادہ کرے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا ارادہ کرے، احرام باندھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا ہر طلب سے خود کو الگ کر لے، وضو اور طہارت حاصل کرے، یعنی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے دل اور جسم کو صاف کر لے، تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایسے گویا اللہ کی پکار سن کر اس کا جواب دے رہا ہو، شرک اور کفر سے نجات حاصل کر رہا ہو، حرم میں داخل ہو گیا، ہر حرام کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرے اور اللہ کے قریب ہونے کا خیال کرے، کعبے کو دیکھے، اس کے گرد اللہ کا نور تلاش کرے، اللہ کائنات کا خالق وہیں موجود ہے، دل کی آنکھ سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، طواف کرے، اس میں دل کے اندر تصور کرے کہ دنیا سے دور اور اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے دوڑ رہا ہوں، اللہ کی طرف دوڑ رہا ہوں، حجر اسود کو بوسہ دے یا استلام کرے، جس چیز کا بھی ارادہ کرے، یہ سوچ کر کرے کہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں، اللہ سے مصافحہ کر رہا ہوں۔ طواف مکمل ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اپنے پاک اور مبارک گھر کی زیارت اور طواف کی توفیق مرحمت فرمائی۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے، تکبیر ہے، بار بار یاد رکھو اللہ کی تکبیر کے ساتھ، تمہاری تکبیر کے ساتھ فرشتے تکبیر کہتے ہیں، اگر تم ان کی تکبیر کے ساتھ اپنی تکبیر ملانا چاہتے ہو تو فرشتوں جیسے پاک من کے ساتھ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو، میدان عرفات پہنچو، یہ معرفت حاصل کرنے کا مقام ہے، جو عرفات میں گیا مگر اللہ کی معرفت حاصل نہ کر سکا، اس کا وقوف عرفات کسی کام کا نہیں۔ میدان عرفات معرفت حاصل کرنے کا مقام ہے، جو اللہ کو اور اپنے آپ کو نہ پہچان سکا وہ عرفات گیا بھی تو نہیں گیا۔ مزدلفہ ہے، منی ہے، مزدلفہ اللہ کے ذکر کرنے کا مقام ہے اور اللہ کے سوا ہر چیز کو بھول جانے کا نام ہے۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، رات کو قیام کرو مزدلفہ میں، دنیا اور ما فیہا سے دور اللہ کے لیے میدان میں اپنے آپ کو ڈال دو، لے جا کر اس کو یاد کرو۔ منی قربانی کا مقام ہے، قربانی دراصل اپنی جان اللہ کے سپرد کرنے کا عہد ہے، بار بار رمی کرو، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو، اور شیطان اور ہر قسم کے شیطان کو پتھر مارو، اسی کا نام تو رمی ہے۔ جو آدمی دنیا کے شیطانوں سے نجات حاصل نہ کر سکا، یہ جو آدمی اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے سے چوک گیا، اس نے رمی جمرات کا حق ادا نہیں کیا۔ رمی جمرات کر کے واپس آؤ، بار بار جاؤ، بار بار آؤ، واپس آؤ اور طواف زیارت کرو۔ طواف زیارت اللہ کی زیارت ہے، طواف زیارت میں اگر توجہ اللہ کی طرف رہی، اللہ کے سوا ہر چیز سے دل کو پاک کر لیا تو طواف زیارت ہوا، ورنہ حقائق کا انکشاف نہیں ہوگا۔ اگر زیارت کا حق ادا کیا تو یقین رکھو اللہ ضرور اکرام فرمائے گا، ضرور عزت ادا فرمائے گا۔ زیارت کرنے والے کا اکرام اللہ پر کہ وہ زائرین کا اکرام کرے لازم ہے۔ طواف زیارت کر لیا، اب حلال ہو گئے، ایک مرتبہ پھر اجازت ہے جو چاہے کرو، اور اب یہ دیکھا جائے گا کہ حج کیا ہے یا نہیں۔ اگر حج کے اعمال بظاہر ادا کر لیے اور حج کی روح سے کچھ حاصل نہیں ہوا ہے، اگر تن من دھن کو اللہ کی مرضیات کا پابند بنا لیا ہے، اجازت ملنے پر بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کیا ہے تو حج ہوا ہے، ورنہ بظاہر حج کے ارکان ادا کر لیے، ابھی روح کا حج باقی ہے۔ اصل حج تو اس وقت ادا ہوگا جب مومن خود کو اللہ کی ذات میں ایسا گم کر لے کہ اس کو اپنا ہوش نہ رہے، اس کی وارفتگی، اس کی اللہ کے لیے بیتابی، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ، اس سے ملنے کی طلب اور خواہش جتنی زیادہ ہوگی حج اتنا ہی قبول ہوگا۔ اگر چاہو اس کا اندازہ طواف وداع میں کر سکتے ہو،
اس میں اکڑنا نہیں ہے، اس میں رونا ہے، جدائی کا غم ہے۔ اگر کعبے سے جدا ہونے کا غم ہے، آنسو بہ رہے ہیں، بار بار طواف کو دل کر رہا ہے، حاجی وطن کو بھولا ہے، اپنے گھر کو بھولا ہے، دل کعبے کی طرف کھنچ رہا ہے، مکے سے جانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، تو سمجھو حج قبول ہے۔ عزیزو، یہ ہے حج۔ حج عبادات میں بڑی عبادت ہے۔ انسان جب اس عبادت سے فارغ ہوتا ہے تو گویا ایسا ہے جیسا کہ معصوم بچہ جس کو ماں نے ابھی جنا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج، ایسا حج جو ہماری روح کو مومن بنا دے، اللہ تعالی ہمیں حج، ایسا حج جو ہماری روح کو مومن بنا دے، اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔